ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ہم آج ایسی خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے شوہر ابو سلمہ عنہ کے ساتھ پہلے مرحلے میں اسلام قبول کیا اور دور دراز سرزمین حبشہ کا سفر کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا خاندان، مال و دولت سب چھوڑ دیا اور شانہ بشانہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ واپس سفر کیا تاکہ مدینہ ہجرت کی جا سکے۔ جس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی روانگی کی نیت کر لی، اونٹ کو تیار کیا اور بیٹے سلمہ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اونٹ پر سوار کیا، اس وقت ام سلمہ کے اونٹ کی نکیل ام سلمہ کے قبیلے والوں نے ابو سلمہ سے کھینچ لی اور کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ بیٹے سلمہ کو بنو مغیرہ والے اپنے ساتھ لے گئے اور ابو سلمہ مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ میاں بیوی بچوں میں جدائی ہو گئی اور اس جدائی کا 1 سال شوہر اور بیٹے کے غم میں انہوں نے رو رو کر گزارا، لیکن جن قبیلے والوں نے انہیں جدا کیا تھا 1 سال بعد بیٹے سلمہ کو حوالے کیا اور مدینے جانے کی اجازت دے دی اور اس سفر پر وہ تنے تنہا روانہ ہوئیں۔ مکے سے 3 میل کی دوری پر عثمان بن طلحہ جیسے نیک سیرت آدمی نے، جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، مل کر پوچھا، ابو میاں کی بیٹی کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، شوہر ابو سلمہ کے پاس مدینہ منورہ۔ جب پتہ چلا کہ وہ تنے تنہا شوہر کے پاس جا رہی ہیں تو اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور پوری احتیاط کے ساتھ ابو سلمہ کی بستی تک پہنچا دیا اور مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد میں شرکت کی، زخمی ہوئے اور وفات پا گئے۔ اب ابو سلمہ کے غم کا ٹھکانہ نہ تھا اور اب وہ جی بھر کر رونا چاہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا تو کہنے لگے کہ رونے سے شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کرو، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر دعا مانگنے کہا کہ یہ دعا مانگو کہ الہی ان کو اور مجھ کو بخش دے اور مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ دعا تو انہوں نے مانگ لی، مگر انہیں پتہ نہ تھا کہ نعم البدل انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملے گا، جنہوں نے ان کی غسیلی طبیعت چلے جانے کی دعا کی، بچوں کی کفالت کی اور ذمہ داری لی اور دلاسا دیا کہ کوئی بھی ان کے خاندان والا اس شادی کی مخالفت نہ کرے گا۔ سیدہ ام سلمہ سب سے پہلے ایمان لائی تھیں اور ازدواج مطہرات میں سب سے زیادہ عمر پائی تھی۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ انہوں نے بھی کئی احادیث درج کروائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو ایک مرتبہ وحی بھی نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ منزہ معزز خاتون تھیں جن کی صلح حدیبیہ میں موجودگی سے غم و محرومی کا احساس صحابہ کرام میں جلدی افراتفری سے بچ کر معمول پر لوٹ آیا۔ اس واقعے سے ہی نہیں، کئی اور واقعات میں بھی ان کی عقل و دانش و دور اندیشی سے بڑے بحران و افراتفری کے بجائے پرسکون معمول کی فضا برقرار ہو گئی۔ اس کا بہترین ثبوت صلح حدیبیہ کے وقت ملا۔ 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ قریش